زدني علما یا اللہ رب زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے آج کی گفتگو کا عنوان دین اور مذہب میں فرق اور دین اور اسلام کا معنی اور مفہوم کیا ہے. سب سے پہلی چیز، اسلام ہمارے پاس بطور دین اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے نازل ہوا. دین کہا جاتا ہے کسی چیز کا بدلہ لینا، حکم کو تسلیم کرنا، اطاعت کرنا اور سر تسلیم خم کرنا، یا پھر کوئی رستہ کوئی طریقہ اختیار کرنا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص. للہ الدین، دین صرف اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی حکم دینے کا حق صرف اللہ کا ہے. حکم صرف اللہ کا ماننا چاہیے. ان میں سے کوئی بھی معنی ہو سکتا ہے. گویا دین رستہ ہے جس پہ آپ نے چلنا ہے، دین ایک پیغام ہے جس کو تسلیم کرنا ہے اور ماننا ہے. قرآن مجید کے اندر یہ لفظ تقریباً 92 مقامات پر آیا ہے. اسی کو بسا اوقات ہم مذہب بھی کہہ دیتے ہیں، اسی کو ریلیجن بھی کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں مذہب اور دین کے اندر فرق ہے. مذہب ایک دوسرے لیول کا لفظ ہے، دین ایک اولین درجے کا لفظ ہے. اسلام کو ہم دین کہتے ہیں، اسلام ہمارا دین ہے. دین اور مذہب کے اندر فرق یہ ہے کہ دین مین شاہراہ ہے اور مذہب اس کے ساتھ لنک روڈ ہے. اسلام، یہودیت، عیسائیت یہ سب ادیان ہیں، نہ کہ مذاہب. اردو میں ہم مذہب کو دین ہی کے معنی میں استعمال کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں دین اور مذہب میں فرق یہ ہے کہ دین مین جو پیغام، مین جو رستہ ہے وہ دین کہلاتا ہے، اور اس کا جو ضمنی رستہ ہے وہ مذہب کہلاتا ہے. اسی لیے ہم دین اسلام کو کہتے ہیں، جبکہ مذاہب کے لیے ایک لفظ مذاہب اربع استعمال ہوتا ہے. مذاہب اربع کا مطلب یہ ہے امام ابو فقی جو مذاہب ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان چاروں کے جو رستے ہیں ان کو مذہب کہا جاتا ہے. کیوں؟ یہ لوگ اسی اسلام کو فالو کر کے اسی اسلام سے آگے مسائل کو نکالتے ہیں. اس لیے اسلام مین روڈ ہمارے پاس، اور لنک روڈ کے طور پہ یہ چار استعمال ہوتے ہیں. تو ہم اردو میں جو استعمال کرتے ہیں عمومی طور پہ، وہ چونکہ عوام کی عمومی زبان پہ یہ چیز آ چکی ہے، اس لیے مذہب کو دین کے معنوں میں استعمال تو کیا جاتا ہے، لیکن مذہب دین کے معنی کے اندر نہیں آتا، بلکہ مذہب علیحدہ چیز ہے، دین علیحدہ چیز ہے. دین اسلام ہے، مذہب جو اب کوئی کہتا ہے کہ میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں، یہ مذہب ہے. اب پہلی چیز دین کی اور دوسری چیز اسلام کی. تو اسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ اسلام جس کے اندر سین لام میم کا مادہ پایا جائے، اسلام ہے، مسلمان ہے. تو یہ سلامتی اور امن کے معنوں میں آتا ہے کہ کسی تکلیف سے محفوظ رکھنا، کسی کے آگے سر جھکا دینا، اس کی تمام تر احکامات کو قبول کر لینا، تمام تر معاملات کو قبول کر لینا، یہ اسلام کہلاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید کے اندر ہمیں ہوا سماکم المسلمین، حضرت ابراہیم نے ہمارا نام مسلمان رکھا، ہمیں امن کا پیغام دیا، ہم امن کے داعی ہیں، اس لیے مسلمان امن کی بات کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے اس کو امن والا مذہب قرار دیا. اسلام محبتوں کا نام ہے، اسلام امن و آشتی کا نام ہے. اس لیے جب ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں تو ہم اللہ کے تمام احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں. اگر اسلام کی ایک اور وضاحت کی جائے تو میرے خیال میں بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے.
سارے کا سارا اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد کے گرد گھومتا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جہاں بھی دیکھیں گے اسلام کو، آپ کو اسلام یا حقوق اللہ کے گرد گھومتا نظر آئے گا یا حقوق العباد کے اندر عبادات آپ کی حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہیں، معاملات آپ کے حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، یہی آپ کا سارے کا سارا اسلام ہے، اور اسلام ہی آخری دین ہے، اسلام ہی آخری رستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اب دین صرف اور صرف اسلام ہے، اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی رستہ، کوئی طریقہ انسان لے کر آئے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب شریعت، اب رستہ، اب پیغام صرف وہی چلے گا جو اسلام کا پیغام ہے۔ اب جب ہم اسلام کو ماننے کے لیے نکلتے ہیں تو اسلام وہ دین ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے لے کر آئے، اور امت کو جس کی ترغیب اور تلقین دی، اور امت کو سکھایا کہ اس دین کو اختیار کر لو، وہ دین اسلام کہلاتا ہے۔ اب اسلام میں نے عرض کیا کہ دو چیزوں کے گرد گھومتا ہے، ایک ایمانیات ہے، دوسری عبادات ہے، یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد معاملات ہیں، اور یہ تمام تر اشیاء حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایمانیات کے اندر آپ کے پاس جو بنیادی چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان ہے، رسول اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر، اور اس کے بعد بعث بعد الموت کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر، ان تمام چیزوں پر ایمان، یہ انسان کا جزو لازم ہے۔ لیکن اس کے اندر ہم تین عقائد کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، پہلا توحید کا عقیدہ، دوسرا رسالت کا عقیدہ، اور تیسرا آخرت کا عقیدہ۔ یہ تین مبادیات کہلاتے ہیں، یہ تین عقائد بنیاد کہلاتے ہیں، اور بنیادی حیثیت میں ان کو لیا جاتا ہے۔